بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین بلند تر صلوات بغیر کسی تمہید کے یہ تذکرہ ہے اس امام برحق کا، اس آقا و مولا کا، نام نامی اسم گرامی جن کا موسیٰ لقب جن کا قاسم تذکرہ موسیٰ کاظم ہو تو ذہن میں ایک نبی آتا ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، ہے بھی دریا کا کنارہ اور تذکرہ بھی ہے موسیٰ کا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے اور یہ موسیٰ کاظم ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ شاید کلیم اللہ کے نام کے بعد یہ نام ہے۔ اگر میرے مولا کا نام نامی موسیٰ نبی کی وجہ سے موسیٰ ہوتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے تھا، یہ بعد میں ہے۔ یہ موسیٰ کاظم موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ اس موسیٰ کاظم کی وجہ سے۔ وہ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے کلام کرتا تھا، وہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا۔ قرآن میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن فرق ہے جو اللہ سے کلام کرے اسے موسیٰ نبی کہتے ہیں، جو اللہ کی زبان ہو اسے موسیٰ کاظم۔ میں تقابل انبیاء نہیں کروں گا اپنے آئمہ کے ساتھ، نبیوں کا تقابل آئمہ کے ساتھ کیا کروں، صرف ایک سطر پڑھوں گا تو اسی میں تقابل سامنے آ جائے گا۔ نبی تھے، امام ہیں۔ حضرت آدم کے لیے بات کہی جائے گی تو کہا جائے گا آدم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یوسف تھے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ جو فرق تھے اور ہے میں ہوتا ہے یہ نبوت اور امامت میں ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن قرآن نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اسے موسیٰ غضبان کہا، غصے والا موسیٰ۔ لیکن جب میرے مولا کا نام نامی آیا تو لقب ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ نے بہت انتظار کیا، یہ انتظار نہ کسی ذاکر کا تھا نہ کسی شاعر کا تھا، یہ انتظار تھا اس جنازے کا۔ موسم کی شدت میں مائیں بہنیں بیٹیاں مرد و زن بچے بزرگ اس شدت کی سردی میں بیٹھے ہوئے اس جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، جو بغداد کے پل سے آج سے 1400 سال پہلے اس انداز سے اٹھایا گیا کہ آج پردیس میں ایک بے وطن کو رونے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یقیناً ہم سب کا مادری وطن تو یہ نہیں ہے، اکثریت کی مادری وطن یہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ پردیس میں اگر کوئی بے وطن مارا جائے تو سب سے پہلی آواز یہ آتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دو۔ غریب سے غریب بھی بے وطن ہو کے مارا جائے، پردیس میں مارا جائے، جس کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ اس کا مذہب کیا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پتہ کرو اس کی کوئی بیٹی ہے، پتہ کرو اس کے کوئی بہن بھائی ہیں، اس کی کوئی اطلاع کا بندوبست کرو۔ اگر کوئی اس کا ایک بھی رشتہ دار نہ ملے، لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ چل رہا کہاں سے آیا تھا، بڑا پتہ کروایا نہیں پتہ چلا۔ پھر کہتے پھر ایسا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تعاون کرو، اس کے کفن کا بندوبست کریں، اس کے دفن کا بندوبست کریں۔ بے وطن کو رونے کے لیے آئے ہو، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا اللہ اس سیدزاد نوجوان کو ہمیشہ حصار ولایت میں رکھے۔ اس پل پہ
اس جنازے کو اس انداز سے آپ کے سامنے دکھایا جائے گا جیسے بغداد کے پل پہ موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا. لیکن 1400 سال کے بعد فرق یہ ہے آج اتنے رونے کے لیے آئے ہیں. اس وقت تماشا دیکھنے والے زیادہ تھے, جنازہ اٹھانے والے تھوڑے تھے. بس جنازے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرواؤں, کوشش کروں گا جنازہ جلدی برآمد ہو سکے جنازے کو کاندھا دینا. بہنیں بیٹیاں ہو سکے تو جب تابوت آپ کے درمیان آئے تابوت کو گھیرے میں لینا, رو کے کہنا میرا مولا تیری لاش پہ تیری بیٹیاں نہیں رو سکی تھی, تیرے جنازے پہ تیری بیٹیاں نہیں آ سکی تھی, مولا تیری کنیزیں آج گھر چھوڑ کے آئی ہیں, مولا تیرے جنازے پہ رونے کے لیے آئی. مدینے قبر محمد پہ قرآن پڑھ رہا تھا جب سپاہیوں نے آ کے موسیٰ کاظم کو قید کیا. قرآن ہاتھوں سے اٹھایا, قرآن والے ہاتھوں میں زنجیریں آ گئیں. موسیٰ کاظم کو جب قید کیا گیا تو ہاتھوں میں زنجیریں آئیں, میرے امام کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی. امام کی آواز آئی, مجھے خبر تھی تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے, اس لیے میں اپنے گھر سے اٹھ کے قبر محمد پہ آ گیا تھا. ایک سپاہی دے کے کہنے لگا تجھے خبر تھی تُو نے گرفتار ہونا ہے تو تو گھر میں کیوں نہیں رہا؟ اب جس نے پردیس میں چیخ مار کے رونا ہے, امام رو کے کہتے ہیں ہم سے روز روز گھر چلوائے نہیں جاتے, ہم سے روز روز دروازوں کو آگ نہیں لگوائی جاتی. مجھے خبر تھی تم نے مجھے گرفتار کرنے آنا ہے, میں گھر سے نکل کے قبر محمد پہ آ گیا. انہوں نے امام کے ہاتھوں پہ رسیاں, امام کے پاؤں پہ زنجیریں باندھی. امام کی آواز آئی وہ سامنے میرا گھر ہے, مجھے اتنی اجازت دو میں ایک بار اپنے گھر چلا جاؤں. گھر جانے کا نام ماننا تھا. سپاہی دے کہتے کس سے ملے گا؟ امام کہتے میرے گھر میں میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں. بیٹیوں کا نام مانا تھا. کمینہ دروغہ سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا ہے ہم تمہیں اجازت دیں گے لیکن پہلے بتا تیری ضمانت کون دے گا؟ کون ضمانت دے گا تو واپس آ جائے گا؟ سینے پہ ہاتھ مارنا, ہائے موسیٰ کاظم کہنا. جب کہنا تیری ضمانت کون دے گا؟ قبر محمد مدینہ رسول کا زہرا کے بیٹے نے دائیں دیکھا دائیں والے مسلمان چلے گئے, بائیں دیکھا بائیں والے مسلمان چلے گئے. مدینے میں سامنے کے یہودی اپنی دکان میں مصروف تھا, اس کی آواز میں موسیٰ کاظم کی کان میں آواز آئی. اس نے اپنی دکان بند کی, دوڑ کے آیا, کہنے لگا اپنی دکان زر ضمانت کے طور پہ رکھواتا ہوں, میں تب تک کھڑا رہوں گا جب تک یہ واپس نہیں آئے گا. میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا. جب یہودی نے محمد کے بیٹے کی ضمانت دی, موسیٰ کاظم دیکھیں گے نانے کا کلمہ نہیں پڑھا, میری ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ اس کا کئی سال ہو گئے مدینے میں دکان کرتے ہوئے, مجھے آج پتا چلا تیری کوئی بیٹیاں بھی ہے. تو نے ابھی کہا میں اپنے گھر بیٹیوں کو مل رہا ہوں, میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مزدور کی آواز نہیں سنی. موسیٰ کاظم رو کے کہتے میری ایک نہیں میری 19 بیٹیاں دروازے, میری 19 بیٹیاں دروازے پہ انتظار کر. اے موسیٰ کاظم کی 14 سال قید سننے والوں, 14 کی 14 سال میرے مولا کی بغداد میں قید نہیں, پہلا سال میرے مولا کو بصرے کے قید خانے میں رکھا گیا. 1 سال کی قید ہے میرے امام کی بغداد کی, بصرہ کی 13 سال کی قید ہے بغداد کی. پہلے یہ امام کو بصرے لے کے گئے, انہوں نے بصرے کے زندان میں امام کو بند کیا. 1 سال کے بعد بصرے کے قید خانے کے داروغہ فضل ابن ربعی نے بغداد کے قید خانہ کے داروغہ کو خط لکھا. اس نے خط میں لکھا مجھے 100 خطرناک قیدی دے دے, مجھ سے 1 قیدی لے لے. 100 جنگی قیدی دے دے, 1 قیدی لے لے. بصرے کے داروغہ کا خط دیکھ کے بغداد کے داروغہ نے کہا کون سا ایسا قیدی ہے جو 100 کے بدلے دے رہا ہے؟ کہنے لگا یہ موسیٰ کاظم ایک قیدی ہے. کہنے لگا تجھے تنگ کرتے ہیں؟ اسے کہا 1 سال ہو گیا نہ اس کی کوئی ملاقات آئی ہے نہ کوئی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے. یہ سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے, ساری رات سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. پورا 1 سال ہو گیا, ہم نے آج تک اسے کسی سے گفتگو کرتے نہیں سنا. یہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے, ہم پینے کو پانی دے پی لیتا ہے, کھانا دے تو کھا لیتا ہے. یہ سارا دن خاموشی کی حالت میں رہتا ہے. اس کا اتنا خاموش ہے, ملاقات اس کی آتی کوئی نہیں ہے, پھر اسے ہمارے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ہم سے مشکل سن لے, یہ سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے. جو ہی دن غروب ہونے کے قریب آتا ہے یہ زندان کے دروازے پہ شام کی طرف منہ کرتا ہے. یہ رو کے کہتا ہائے شام, ہائے شام. اللہ جانے شام میں اس کا کیا نقصان ہوا ہے جب یہ چیخے مار کے روتا ہے, بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جائے. اللہ جانے اس کا شام میں کون رہ گیا. 1 سال میرے ماتمی عزاداروں میرے امام کی قید ہے, بصرہ کی 13 سال کی قید ہے میرے مولا کی. تفصیلی شہادت نہیں, بڑی قریب سے 2-4 جملے پڑھوں گا.
امام کو بغداد لے گئے. میں علم عباس کے سائے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ہم تمہارے ڈر سے کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم 13 سال زندان میں تھے. میں اپنے مولا کے جنازے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم تم شیعوں کے ڈر سے ممبر پہ ہم کہتے ہیں کہ مولا زندان میں تھے. اگر برداشت کر سکو کہ تو جملہ ہائے کہہ کے سنا زندان نہیں تھا. انہوں نے زندان کے اندر ایک گہرا کنواں کھودا. کوئی کاظمی نقوی سید اور سینے پہ ہاتھ مارنا. انہوں نے اس کنویں کے چاروں طرف لوہے کے نیزے لگائے, درمیان میں اتار دیا بطول کا بیٹا. 13 سال سیدہ کا بیٹا رکوع کی حالت میں رہا. 13 سال میرے مولا رکوع کی حالت. یہ قید خانہ نہیں تھا, یہ زندان کے اندر کنواں تھا. 13 سال میرے مولا اسی حالت میں. یہ جو کل والی شب گزر گئی ہے, شام کو میرے امام کو زہر مل گیا. اب میں سطر پڑھوں, ہائے کہہ کے سننا. جسے زہر ملے اسے 2 چیزوں کی بڑی طلب ہوتی ہے, پینے کے لیے پانی, تڑپنے کے لیے جگہ. زہر کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جتنا پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھتی. اسے پینے کو پانی چاہیے, تڑپنے کو جگہ چاہیے. ہائے میرا قیدی موسیٰ کاظم, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی. میرا امام دائیں تڑپتا, دائیں کی برسیاں پہلو میں چلے جاتی. میرا امام بائیں زانو ہوتا, بائیں کی برسیاں پہلو میں چلی جاتی. رو رو کے کہتا ہائے میری دادی فاطمہ زہرا. اسی قید خانے کا ایک سپاہی جس کی اس رات ڈیوٹی تھی, وہ کہتا میں کئی مہینوں سے اس قیدی پہ ڈیوٹی کر رہا تھا. اس زندان کا, میں نے کہا زندان ایک کنواں تھا, اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا. اس کے اوپر گلی کی طرف ایک روشن دان تھا. وہ کہتا میں روشن دان سے آ کے دیکھتا رہتا. میں نے آج تک اس قیدی کا جسم بھی نہیں دیکھا. ایسے لگتا تھا کہ جیسے زنجیروں پہ کوئی چادر ہے, ایک کپڑا ہے جو زندان کے اندر پڑا ہوا. وہ کہتا میری بڑی حسرت تھی کبھی یہ کپڑا ہٹے, میں مصطفیٰ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا. کہتا کئی مہینے گزر کے زندان میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا, میں بڑی کوشش کرتا لیکن میں امام کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. وہ کہتا یہ جو کل والی رات گزری ہے نا, وہ کہتا چادر ہلی, میرا بدن تڑپنا شروع ہوا. اتنے مہینوں سے یہ قیدی نہیں بولا, چادر ہلی, چادر کے نیچے سے امام کا سر آیا. یہ کہتا میں نے پہلی بار زہرا کے بیٹے کو دیکھا, امام کی آنکھوں سے خون آ رہا تھا. زہر اتنی زیادہ تھی, امام کا جگر پھٹ گیا تھا. فاطمہ کے بیٹے نے سپاہی کی طرف دیکھا, یہ کہتا میرا بدن کانپنا شروع ہے. میں نے کہا یہ قیدی مجھ سے کچھ مانگے گا. امام رو کے کہنے لگے تیری گھر میں کوئی بیٹی ہے؟ کہتا ہاں قیدی میری 3 بیٹیاں ہیں. امام کہتے جلدی زندان کے دروازے میں لے کے آ. یہ کہتا تو نے میری بیٹیوں کو کہنا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں آج 14 سال ہو گئے میں نے کسی سے بابا کی آواز اپنی بیٹیاں دروازے پہ لا. میں تیری بیٹیوں کو بیٹی سمجھ کے پیار کروں. کہتا میں نے رو کے کہا قیدی تیری بیٹیاں ہیں؟ فرمایا 19. ملی کیوں نہیں؟ کہتے گھر سے چلی ہیں, مجھ تک پہنچی نہیں. کہتا کاش میرے پاس اتنے اختیار ہوتے, میں تیری قید آزاد کرتا. امام نے کہا ہم اختیارات امت کے محتاج نہیں. وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا یا زنجیروں سے امام غائب ہوئے. 24 اور 25 کے درمیانی رات جو شہادت والی شب ہے, امام اجازِ امامت کے ساتھ مدینے پہنچے. امام رضا کی ماں نماز شب کے لیے مصلی پہ تھی جب گھر سے زنجیروں کی آواز آئی. بی بی تڑپ کے مصلی سے اٹھی, رو کے کہتی ہے یہ کوئی عام گھر نہیں, اسے قیدی کا گھر نہ سمجھ. میں موسیٰ کاظم کا حرم ہوں, علی ابن موسیٰ کی ماں ہوں. اتنا کہنا تھا, امام کی آواز آئی رضا کی ماں مجھے پہچان. رضا کی ماں کا نام آنا تھا, زنجیروں پہ پاؤں. یوں شہزادی نے زنجیریں دیکھی, موسیٰ کاظم کا چہرہ دیکھا.
रो के कहती है मेरा मौला आप। अगली सदर सुनना जिसने हाय कहना, मौला रजा की माँ रो के कहती है मौला इतना बता, रहने आया है या मिलने आया है? मौला कैदे आजाद हो गई है या मिलने आया? इमाम ने कहा कैदे आजाद नहीं हुई, मुझे जहर मिल गई है, मैं एक बार अपनी औलाद को मिलने के लिए आया हूँ। रजा की माँ मुझे मेरी बेटियां मिला, जिसके घर में बच्ची है वो मातम करके जुमला सुनेगा। इमाम रजा की वालिदा ने मूसा काज़म का हाथ जंजीर और हथकड़ियों वाला थामा, बीबी अपने घर में कमरे के अंदर लेके रेत पे मूसा काज़म की बेटियां सोई हुई थी। आके बीबी ने बच्चियों के चेहरों से पर्दा हटाया, रो के कहती ये तेरी फातिमा कुबरा सो रही है, ये तेरी हमीदा सो रही है, ये तेरी ज़ैनब सुगरा सो रही है। एक एक बेटी की पेशानी पे बगदाद का कैदी बोसे लेता रहा। सबसे आखिर में एक शहजादी थी जो रेत पे मुंह रख के सो रही थी। आवाज दे के कहते ये कौन है? कहीं मेरी फातिमा तो नहीं है? आवाज आई पहचान, ये तेरी फातिमा है। इमाम ने जनाबे मासूमा कुम के चेहरे पे हाथ रखा। रजा की मां रो के कहती मिन्नत करती हो, अगर रहना नहीं है मेरी बेटियां न जगाना। 14 सालों में 28 ईदें गुजर गई, मेरी बेटियां दरवाजे में बाबे का राह देख रही है। मूसा काज़म बेटियों को जगाए बगैर जाने लगे। यकूब की मलका तड़प के उठी, रो के दी और किसी को मिल न मिल मुझे मिल के जा, मैंने कुम की पहाड़ियों पे रुल के मर जाना है। और मेरा बगदाद का कैदी बाबा। बेटियों से प्यार किया, दस्तार इमामत 8वें शहनशाह के हवाले, रमूज इमामत 8वें शहनशाह के, वसीयत की इमाम रजा को तलकीन की, कल बगदाद के पुल पे मेरे जनाजे पे मैं वो शहादत का लफ्ज पढ़ने लगा हूं जो मिंबर से बहुत कम पढ़ा जाता है लेकिन किताबों में है। मैं वो सतर पढ़ने लगा हूं, सांस ले लेना लेकिन जुमला मातम करके सुनना। किताबें कहती हैं 23 रजब की जहर मिली थी मूसा काज़म को, 25 रजब को शहादत हुई है। जहर उतनी शदीद थी जितनी मदीने में हसन को मिली थी। अब मुझ पे सवाल करो, जहर इतनी शदीद थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अलमे अब्बास के साए पे कहने लगा ये वो मेरा गरीब इमाम है जो सिर्फ जहर से शहीद नहीं हुआ। जहर भी मिली थी लेकिन जहर के सबब, सिर्फ जहर के सबब शहीद नहीं हुआ। 25 रजब की सुबह मलाउन हारून, खुदा इस पे लानत करे, ये तख्त पे बैठा, इसने संदी बिन शाह को बुलाया, बुला के कहने लगा मैंने तेरे जिम्मे एक बहुत अहम काम लगाया था कि आप बना जहरा के बेटे का। ये देख 23 रजब की जहर दी है, बार बार आके देखता हूँ अभी तक जिंदा है, अभी तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है। ये देख जहर भी दे दी है लेकिन अभी तक हुसैन का बेटा जिंदा क्यों है? कोई सैयद खड़ा हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। संदी बिन शाह के मलाउन ने हारून के दरबार से इजाजत लेके कहने लगा आज शहीद हो जाएगा, आज मारा जाएगा। ये मलाउन दरबार से वापस आया, इसने लोहे का ताजियाना उठाया, इसने मूसा काज़म के जिंदान का दरवाजा खोला। इस मलाउन ने ताजियानों की बारिश शुरू कर दी। आखिर एक सिपाही की आवाज आई छोड़ दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंजीरों में मर गया ज़हरा का बेटा, जंजीरों में मारा गया सैयदा का बेटा। अब इन्हें डर था कि हमने काम इतना बड़ा कर दिया है, कहीं बगदाद में कोई शिया इस बात पे हमला न कर दे। इन्होंने बगदाद की मरकजी मस्जिद में ऐलान करवाया, बगदाद वालों कैद खाने में एक लावारिस मारा गया। मैं वही जुमले पढ़ने लगा हूं जो किताबों में है। इन्हें डर था, इन्होंने ऐलान करवाया बगदाद के कैद खाने में एक लावारिस मर गया है। अब इसके बाद जनाजों में क्या ऐलान होता है कि उसकी नमाज जनाजा फला जगह पे अदा की जाएगी। अगर नमाज जनाजा कहते तो मुसलमान आ जाते। इन्होंने नमाज जनाजा का ऐलान नहीं किया, इन्होंने ऐलान किया बगदाद की मरकजी मस्जिद में कि एक लावारिस कैद खाने में मर गया है। हमें ये नहीं पता वो मुसलमान था कि नहीं था, हमें नहीं पता वो कलमा मोहम्मद का पढ़ता था या नहीं पढ़ता था।
जनाजा मजदूर बगदाद के पुल पे रखने के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इसी पुल पे उस जनाजे की शबीह आपकी आंखों के सामने आएगी। लेकिन जब ये उठता हुआ जनाजा देखना तो एक बात ज़हन में रखना, इस जनाजे को मातमियों ने फूलों से सजाया होगा, चादरों से सजाया होगा, खुशबुओं से सजाया होगा। तुम इस ताबूत की तरफ दौड़ के जाओगे। मुझे अल्म अब्बास की कसम है, ये बगदाद के पुल पे मूसा काज़म का जनाजा लेके गए। जनाजा चारपाई पे नहीं था, एक कपड़े पे मूसा काज़म का जनाजा था। इन्होंने बगदाद के पुल पे जाके जनाजा रखा नहीं, इन्होंने जनाजा फेंक दिया।